السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال سبحانہ وتعالی، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع بإذن اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے۔ آج 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات ہے، لیکن سن ہجری اور چاند کے لحاظ سے یہ 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے رسول اور نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعارف سے جانتے مانتے حتیٰ کہ مناتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ پھر صرف تاریخوں کا اختلاف ہی نہیں ہے، مہینوں تک کا اختلاف بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کو صرف نظر کرتے ہوئے ہم یہ بات جانیں کہ مکہ مکرمہ میں جب سیدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے بڑی خوشی منائی، اور خوشی اس بات کی کہ عبداللہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا کیا ہے، جو پیدا ہوتے ہی یتیم ہے۔ مکہ کا چودھری اور بڑا سردار عبد المطلب، اللہ نے اس کو پوتا دیا ہے۔ خوش ہونے والوں میں ایک ابو لہب بھی ہے کہ جب اس کو اس بات کی خوشی اور خوشخبری ملتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے بھتیجا عطا کیا ہے، تو وہ اس خوشی کے اندر خوشخبری لانے والی لونڈی کو ہی آزاد کر دیتا ہے۔
یہ ساری خوشیاں ولادت کی ہیں، اور اس خوشی کے اندر دنیا کا ہر بچہ ہی اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے یکساں ہے۔ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کو خوشی ہوتی ہے، دودیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار سارے خوش ہوتے ہیں۔ ذرا بات کو غور کے ساتھ سماعت کیجئے، اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے خوشی منائیں تو پھر کوئی خاص اور علیحدہ بات نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ خوشی تو مکہ والوں نے بھی منائی، ابو لہب نے بھی منائی۔ لیکن آئیے آگے بڑھتے ہیں، اسی خوبصورت بچے کا بچپنا گزرتا ہے، لڑکپن گزرتا ہے، جوانی کی عمر گزرتی ہے۔ جب یہ 40 سال کے ہوتے ہیں تو یہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے سب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یا صباحا۔ یہ ایک آواز تھی، ایک نعرہ تھا سب کو جمع کرنے کے لیے۔ جب مکہ کے لوگوں نے اس کو سنا نا تو سارے کے سارے اس صفا پہاڑی کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ تو اب یہی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، جن کی ولادت پر مکہ والوں نے بڑی خوشی کی، 40 سال تک ان کا ادب اور احترام کیا، ان کو اپنا فیصل اور جج مانا، ان کی صداقت اور امانت کے اتنے بڑے گواہ تھے کہ جب انہوں نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے پوچھا مکہ والوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں تو مجھے بتاؤ تو صحیح کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میرا دن تمہارے سامنے، میری راتیں تمہارے سامنے، میں بچہ تھا تمہارے سامنے، لڑکا بنا تو تمہارے سامنے، جوانی کی عمر وہ بھی سب تمہارے سامنے، تو مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں مکہ والے؟ سارے جمع ہیں اور ساری بیک زباں کہتے ہیں ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے صرف بائی دی وے نہیں کہ ایسے ہی چلتے چلاتے دیکھا ہو، نہیں، باقاعدہ ہم نے تجربہ کیا، ہم نے جب بھی تجھ پہ تجربہ کیا ہم نے تجھے سچا ہی پایا۔ یہ کہہ رہے مکہ والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں یہ جو میرے پیچھے والا ایریا ہے، میں چونکہ پہاڑی پر ہوں تم نیچے ہو، تمہیں یہ پیچھے والا ایریا نظر نہیں آ رہا، یہاں ایک لشکر ہے ابھی تم پہ حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ کہنے لگے بالکل مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ ہیں ہی صادق۔ دو باتیں ہو گئی، اب آپ نے تیسری بات ان کے سامنے رکھی۔ دیکھیے کتنی بڑی گواہی اور کتنا بڑا ان کی طرف سے اعتماد۔ اب یہ ساری فضا بنا کر اب آپ نے کہا اچھا تو پھر اگلی بات سنو، بات یہ ہے کہ انی انا النذیر العریان، میں حقیقت میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور میرا پیغام پتہ کیا ہے؟ پیغام میرا یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم
میرے کہنے پر تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ مجھے سچا مانتے ہو نا؟ کہتے ہو نا 40 سال تجربہ کیا، سچائی پایا، تو میرے ہی کہنے پر تم یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ کہنا تمہارا کام ہے، دنیا میں تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنانا اور آخرت میں کامیاب کرنا یہ اس اللہ کا کام ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ ابو لہب جس نے اسی شخصیت کی پیدائش کے موقع پر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا کیونکہ اس نے آ کے ان کی خوشخبری سنائی تھی، اس ابو لہب نے پتہ کیا کیا؟ اس نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو تباہ و برباد ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، یہاں تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ولادت کی خوشی کرنے والا پر اس کو رسالت کی خوشی، بولیے سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ ولادت کی اس کو بڑی خوشی تھی، پس رسالت ملنے کی کوئی خوشی، بھئی یہ بھتیجا پیدا ہوا تھا، ولادت کی تو نے اتنی خوشی کی، اب اسی بھتیجے کو رسالت مل گئی ہے، اب تو اور خوشی کرنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا جن کو ولادت کی خوشیاں منانا نصیب ہوتا ہے نا، ان کو رسالت کی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی، اور آج بھی ہو رہی ہے نا گستاخیاں۔ ولادت کی خوشیاں کرنے والے گستاخیاں کر رہے ہیں نا، بیت اللہ کی شبیہ بن رہی ہے، ابھی اطلاع ملی ہے یہیں لاہور میں بیت اللہ کی شبیہ بنائی گئی، باقاعدہ اس کے ارد گرد طواف کیا گیا آج۔ کیوں جی؟ یہ عشق ہے، یہ غلامی رسول ہے، وہ بیت اللہ، وہ کعبۃ اللہ کہ جس جیسا گھر ہوئے زمین پہ کوئی بھی نہیں۔ آج یہ ولادت کی خوشی کرنے والا، میلاد منانے والا مسلمان اس کی شبیہ اپنی سڑکوں، اپنی گلیوں پر بنا کر ان کے گرد طواف کر رہا ہے۔ اگر یہ گستاخی نہیں تو گستاخی اور ہے کیا؟ ابھی میں سفر پر گیا ہوا تھا ادھر قصور والی سائڈ پر، تو دوپہر کو جاتے ہوئے بھی اور واپسی پر بھی ہم دیکھ رہے تھے گاڑیاں ہیں، ٹرالیاں ہیں، ٹرک ہیں، اور اوپر جناب کعبۃ اللہ بنا کے رکھا ہوا ہے، مسجد نبوی کے ماڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور جناب ساتھ میں ڈیک بج رہے ہیں اور ناچنے والے ناچ رہے ہیں، رقص ہو رہا ہے۔ کیا منایا جا رہا ہے؟ اپنے نبی کا برتھ ڈے، اپنے نبی کا میلاد منا رہی ہے یہ امت۔ نبی ایسا ہی تھا؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ جس کا دن منانا ہو اس دن وہ کام کیے جاتے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کا دن مناتے ہو، کتنے مہذب انداز میں مناتے ہو، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہو، بتاتے ہو بانی پاکستان محمد علی جناح کیسے تھے، شاعر مشرق علامہ اقبال کا دن مناتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ بڑے مہذب انداز میں۔ اسی طرح سے اگر کوئی خطیب دنیا سے جائے، لوگ اس کو جناب خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، بڑے مہذب انداز میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں،
سمجھ نہیں آتی کہ نبی پاک کا دن منانے کے لیے رقص کہاں سے مل گیا، ناچنا کہاں سے مل گیا، ڈیک بجانے کہاں سے مل گئے، بیت اللہ کی شبیہ بنا کر، اس کا ماڈل بنا کر اس کے گرد طواف کرنا کہاں کا عشق رسول اور محبت رسول ہے۔ پھر کل 12 ربیع الاول ہے نا، کل شام کو دیکھ لینا، اسی امت کی نوجوان لڑکیاں نکلیں گی بد سور کے، اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اور ساتھ میں جناب نکلیں گے نوجوان، اور ایسا اللہ معاف فرمائے شیطانی کھیل پیش کریں گے کہ شیطان بھی شرما رہا ہوگا یہ اپنے نبی کے نام پر کر کے آ رہے ہیں۔ تو دیکھو، جس نے ولادت کی خوشی منائی اس کو رسالت کی خوشی کوئی نہیں۔ اسی بھتیجے کی ولادت پہ لونڈی آزاد کر دی، لیکن جب اسی بھتیجے نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ جل بن گیا، غصے سے لال پیلا، بد دعا دے دی۔ ہم ان الفاظ کو بار بار بیان نہیں کر سکتے۔ اس نے یوں دونوں ہاتھ اٹھا کے بد دعا دی نا، تو ہمارے رب نے آسمان سے قرآن اتارا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ آتی ہے یہ سورہ سب کو؟ سنتے تو ہو نا ماشاءاللہ نمازوں میں۔ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ کون ہے ابو لہب؟ گستاخ رسول۔ کون ہے ابو لہب؟ سارے بولو، کون ہے ابو لہب؟ گستاخ رسول۔ اس نے نبی پاک کو بد دعا دی، نبی پاک کو بد دعا دینے کی ضرورت نہ پڑی، عرش بری سے رب نے اس پہ پھٹکار ڈال دی۔ کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج یہ ساری گستاخیاں کرنے والے اسی گستاخ رسول کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو لہب نے بھی تو میلاد کی خوشی کی تھی، میلاد منایا تھا، ولادت کی خوشی کی تھی، لو دیکھ لو اس کا انجام۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جن کے ساتھ وہ ملعون نبی پاک کی طرف اشارہ کر رہا تھا، دونوں ہی ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی مارا گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ اللہ نہیں بنے گا کیا اس کا؟ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ لہب شعلے کو کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کا مطلب شعلے کا باپ اتنا خوبصورت تھا کہ چہرہ اس کا لاٹے مارتا تھا، لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا، اتنا خوبصورت ہے کہ یہ تو شعلے کا ہی باپ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جلے گا بھی شعلوں میں ہی، اکیلا ہی نہیں۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھا کے لاتی۔ یہ دونوں ہی بڑے گستاخ تھے، نبی پاک کے ہمسائے، رشتے میں چچا لگتا ہے، بیوی اس کی ام جمیل چچی لگتی ہے، لیکن اتنی بڑی گستاخ ہے لعینہ کہ لکڑیاں لے کے آتی نا، تو جو کانٹوں والی لکڑیاں ہوتی نا، وہ رات کے وقت نبی پاک کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتی کہ جب یہ صبح نکلیں گے نا تو ان کے روئی سے بھی زیادہ نرم قدموں میں لگیں گے یہ کانٹے، اور قدم مبارک لہو لہان ہو جائیں گے۔ یہ تھا وہ گستاخ گھرانہ۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس لعینہ کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی، ایک مرتبہ وہ گٹھڑا اٹھا کے لا رہی تھی، وہ رسی اٹی گردن میں،
اور وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ اور ابو لہب اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی ذلت آمیز موت سے دوچار کیا کہ لوگوں نے لکڑیوں کے ساتھ اٹھا کے اس کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ تو سمجھو میرے عزیزو بات کو، ابو لہب نے ولادت کی خوشی کی ہے، رسالت کی خوشی نہیں۔ رسالت کی خوشی کس نے کی ہے؟ آؤ ذرا میں بتاتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا ایک دوست ہے، عمر میں 1 سال چھوٹا ہے، نام ان کا عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر الصدیق ہے۔ اس کو جا کے بتایا، میرے یار میرے دوست، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، مردوں میں سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ بولو یار، مردوں میں سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ اپنی زبان سے پاکیزہ نام لو نا، مردوں میں پہلا مسلمان کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور بچوں میں پہلا مسلمان کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سنا میرے دوست کو اللہ نے رسول بنا دیا، بڑے خوش ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ گئے، زمین سے زمین کا سفر کیا، بیت اللہ سے بیت المقدس، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ معراج کے 2 سفر ہیں، ایک زمین سے زمین کا، دوسرا زمین سے آسمانوں کا۔ جو زمین سے زمین کا مکے سے فلسطین، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اسراء ہے۔ اس کے بعد پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی بلندیوں تک، سدرۃ المنتہا تک۔ اب آپ یہ سارا سفر کر کے واپس آئے تو آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کو بتایا، بھئی میں نے یہ سفر کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ مکے میں ایک عجیب قسم کی فضا، لوگ اکٹھے ہو کے آگے ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے میں راتوں رات مکے سے فلسطین گیا، فلسطین سے 7 آسمانوں پر گیا، پہلے تو یہ بتا مکے سے فلسطین راتوں رات جا کے واپس آنا ممکن ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا کوئی آگے کی بات بھی کرے کہ میں زمین سے اٹھ کے 7 آسمان بلکہ ان سے بھی اوپر تک ہو کے آیا ہوں، بات ماننے میں آتی ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ پہلیاں نہ بجاؤ، بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہنے والا تیرا یار محمد ہے صلی اللہ، پڑھ لو درود شریف، صلی اللہ، ہاں سارے پڑھو صلی اللہ، کیونکہ جو نبی پاک کا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بخیل۔ وہ کیا ہے؟ بخیل، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو ماشاءاللہ آپ اللہ کی رحمت لینے والے ہیں، بخیل نہیں ہیں۔ تو جو لوگ نہیں ہے نا بخیل، وہ درود شریف پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے وہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اچھا انہوں نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ادھر انہوں نے یہ کہا، ادھر آسمان سے قرآن آیا، اللہ نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے جو آسمانوں سے سچ لے کر آیا، اور دوسرا وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کر دی۔
نبی پاک کو پتا چلا کہ ابو بکر نے ابھی میرے بتانے سے بھی پہلے صرف لوگوں کے بتانے پر ہی میری تصدیق کر دی. آپ نے فرمایا آج کے بعد ابو بکر صرف ابو بکر نہیں ہے بلکہ آج سے ابو بکر الصدیق ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقیت کا اللہ نے یہ منصب عطا کر دیا. تو کیا بتا رہا ہوں میرے عزیزو، اس بات کو اچھی طرح سمجھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت کی خوشی کی ہے، رسالت کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے پڑوس میں جگہ عطا کر دی. اور جس نے ولادت کی خوشی کی، رسالت کی کوئی خوشی نہ، اس کو زمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا. بیٹے بھی اس کے گستاخ، اور ادھر ابو بکر، واہ ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری ایک لخت جگر نبی پاک کی زوجیت میں آ گئی. باقی سارے بچے بھی مسلمان، ہجرت کی رات نبی پاک مکے سے نکل رہے ہیں، سارے کا سارا گھرانہ نبی پاک کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ ہے رسالت کی خوشیاں منانے والوں کے نصیب. اور نبی پاک نے فرمایا جب قیامت کے دن میں نے اٹھنا ہے نا اپنی قبر مبارک سے، تو میرے ساتھ ابو بکر عمر بھی اٹھیں گے. حوض کوثر پہ ہوں گا نا تو میرے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا. یہ کون ہے؟ رسالت کی خوشیاں منانے والے. یہ ہے رسالت والے. ان کو ولادت سے کوئی غرض نہیں، انہوں نے کبھی جلوس نہیں نکالا، انہوں نے کبھی جھنڈیاں نہیں لگائی، انہوں نے کبھی اپنے گھروں پر چراغاں نہیں کیا. ان کو حکومت بھی ملی تو انہوں نے 12 ربیع الاول کی چھٹی نہیں کی. ان کو ضرورت نہ تھی، اس لیے ضرورت نہ تھی کیونکہ یہ نبی پاک کی خوشی ہر روز کیا کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے، ٹکڑے سوکھے ٹکڑے بھگو کے پانی میں کھا رہے ہیں. کہنے والوں نے کہا علی آج تو عید ہے. کہا تم غلط سمجھے ہو، علی کا وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن علی اپنے پیغمبر کی فرمانبرداری کرتا ہے. ان کے لیے تو ہر دن ہی عید کا دن ہے. ان کو سال بعد یہ عید منانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ان کو ضرورت ہے جو پہلے کہا کرتے تھے 12 وفات ہے. پتہ ہے نا، 60-70 سال پیچھے چلے جاؤ، وہ کیلنڈر اٹھا کے دیکھو، نیٹ پہ مل جاتے ہیں. 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کو ملے گا، کیا ملے گا؟ چھٹی ہوتی ہے سرکاری طور پر پاک و ہند میں. تو کس کی؟ 12 وفات کی. پھر لوگوں نے کہا 12 وفات اگر کی تو کام کیسے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو جی میلاد النبی مناؤ. باتوں کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا، انشاءاللہ بہت سارے عقائد کی اصلاح ہوگی. بعد میں آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس نبی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، کیا ذمہ داری ہماری ان کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں؟ میلاد منانا ہے کن کا؟ میرا ساتھ دو نا ذرا. میلاد منانا ہے کن کا؟ نبی پاک کا. نبی پاک کون ہے؟ کہتے ہیں نور من نور اللہ. کہتے ہیں نا یار میں اپنی طرف سے بات کروں تو آپ کہیں یار اپنے کوڑوں ہی کری جانا ہے. یہ باتیں تو ساری ان کی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بھائیوں کی غلطی پر اصلاح کرتے ہیں. کہتے ہیں جی نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا نور پیدا کب سے ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جس کی ذات اور جس کی کوئی بھی صفت ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. نبی پاک کہا کرتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ تو سب سے پہلے تھا، تجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اور دوسری طرف یہ کہنا
12 ربیع الاول کو مکہ میں سیدہ آمنہ کے ہاں آپ پیدا ہوئے۔ دونوں عقیدے آپس میں ملتے ہیں، اس لیے اب کہتے ہیں یا نور من نور اللہ کا عقیدہ چھوڑ دو یا میلاد النبی چھوڑ دو۔ کہتے نہیں دونوں نہیں چھوڑنے، ہم نے کہا تمہاری مرضی ہے، بھئی اللہ کا نور پیدا ہو جائے، اللہ کا نور، اللہ کے نور کی تو تجلی اتنی پاورفل ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا رب ارنی انظر الیک، کہا اے میرے اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے میرے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر اس پہاڑ نے میرے نور کی تجلی کو برداشت کر لیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ پہاڑ کو دیکھ ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک، جب اللہ نے پہاڑ پہ اپنے نور کی صرف تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا اللہ تو پاک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا نور، اس کا پیدا ہونا کسی کے ہاں بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کا نور ہے پھر وہ پیدا ہوا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں۔ اگر پیدا ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے فرشتوں میں کوئی پیدا ہوا ہو؟ جبریل علیہ السلام ان کی فلاں امی ہے، ان کا فلاں ابو ہے، کسی اور فرشتے کا سنا ہو؟ نہیں، اللہ نے ان میں یہ توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں رکھا کہ ان کی اولادیں پیدا ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، ان کی نسلیں چلیں گی، نہیں، یہ انسانوں میں، جنوں میں اور حیوانات میں یہ چیز ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی اولاد بھی تھی نا جی، ہمارے پیارے نبی کی مبارک نسل آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ سے آگے بڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نور من نور اللہ نہیں ہے۔ میلاد ہی ثابت کر رہا ہے۔ میلاد کے دو مطلب ہوتے ہیں، ولادت کا وقت یا ولادت کی جگہ۔ اب ولادت کی جگہ مکہ ہے اور ولادت کا وقت چلو کہہ لو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 9، کسی نے کہا 12۔ اب کہنے لگے میلاد النبی منانا ہے، لیکن اکتفا نہ ہوا، کیوں؟ اس لیے بدعت کبھی بانج نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ بچے جنتی ہے۔ سنت اور بدعت کا فرق یہ ہے، سنت یہ نبی پاک نے جو کہہ دیا بس، اس سے نہ آگے نہ پیچھے، لیکن بدعت یہ ہوتی ہے نئی سے نئی چیز ایڈ کرو۔ 12 وفات سے آگے میلاد النبی پہ کہا میلاد النبی کافی نہیں، اب ہے عید میلاد النبی۔ کیا ہے؟ عید میلاد النبی۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے آئے، مدینے کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب۔ آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے، اب آپ کے آتے ہی وہ یثرب بن گیا مدینۃ الرسول، رسول کا شہر۔ اب وہاں جب آپ آئے نا تو انصار کا، اوس اور خزرج کا ایک دن تھا، خوشی منانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا؟ کہنے لگے جی سال میں ہمارے 2 دن ہیں جن میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب تمہاری خوشیاں بھی وہ ہوں گی جو اللہ کا حکم ہوگا، کیونکہ اب تم مسلمان ہو۔ مسلمان اپنی مرضی سے خوشی، بولو یار، مسلمان اپنی مرضی سے غمی نہیں مناتا، اور انشاءاللہ منانی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خوشی کا موقع آ گیا، شادی کا موقع آ گیا، بچے کی ولادت کا موقع آ گیا، اب بندہ سارا کچھ ہی بھول جائے، کیڑا جی روز روز شادیاں کرنی آنے۔ ہمارے یہی کچھ ہوتا ہے نا،
کر لینے دو جی ہندوانہ رسمیں، غمی کا موقع آ گیا تو رسمیں، یہ امت رسومات میں کھو گئی، رسمیں ہی رسمیں۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی بات ہے، بندہ اچھا بھلا زندہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کو اولاد دوائی لا کے کھلا نہیں سکتی، روٹی کھلا نہیں سکتی۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، پڑا ہوا بیچارہ چارپائی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک ایسے بندے کو بھی میں جانتا ہوں جس بیچارے کی شوگر سے ٹانگ کٹ گئی، اولاد نے پوچھا تک نہیں۔ اب اولاد اس کے جانے کے بعد کر رہی ہے جی رسم قل، رسم تیجا، 10واں، 40واں، سالگرہ، محفل میلاد۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ جی ابا جی کے ایصال ثواب کے لیے، تحفہ ہے تمہارے اوپر، جب زندہ تھا دوائی تم نے لانتی اور لے کے نہیں دی، اور اب اس کے بعد تم کھلا پلا کے مولویوں کو کہتے ایصال ثواب۔ ایمانداری سے بتائیے، زندہ کو کھلانا ثواب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام پر دوسروں کو کھلانا ثواب ہے؟ عقل والے جواب دیں۔ ابا جی زندہ ہیں، اماں جی زندہ ہیں، اب ان کو پھل کھلانے کا ثواب ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ مولویوں کو کھلانے کا ثواب ہے؟ کیوں نہیں؟ زندہ کو کھلانے کا ثواب ہے۔ باپ کو کھلاؤ، ماں کو کھلاؤ، جس طرح وہ تمہیں بچپنے میں کھلاتے رہے۔ دعا ہے نا، کیا دعا پڑھنی ہے ماں باپ کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میری امی پر، میرے ابو پر رحم فرما۔ یا اللہ مجھے یاد آتا ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے بچوں کا بچپن، میں اپنے منہ سے نکال کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، میری امی میرا ابو مجھے اسی طرح کھلاتے پلاتے رہے۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے جب میں چھوٹا تھا مجھے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا، کھلایا پلایا، اللہ میری دعا ہے تو ان پر ویسے ہی اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ماں بھی کھلاتی ہے، باپ بھی کھلاتا ہے، بچپنے کے اندر اولاد کے منہ سے کھینچ کے کسی اور کو نہیں دیتے۔ آج یہ اولاد کیسی ہے، جب تک وہ زندہ تھے نہ ان کو دوائی کھلائی، نہ ان کو پھل کھلائے، نہ ان کو قورمے کھلائے، نہ ان کو چورمے کھلائے ہیں، نہ ان کو مٹن کھلائے، نہ ان کو جناب اور کچھ۔ اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ مت سمجھے اپنے پیٹوں میں یہ رزق لے کر جا رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وہ معمولی کام ہے، وہ جن بیچاروں کے گھروں میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی، آج ان سے اس انداز میں مال بٹورا جاتا ہے۔ تو سمجھو میرے عزیزوں مسلمانوں، نکلو ان چکروں سے۔ ہمارے نبی کی ادا یہ ہے، مدینے میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا ان یتیم بچوں کی کفالت ہم کریں گے، ہم ان کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور اپنی امت کو کہا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے۔ آج جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بے بگان کی کفالت کرتے ہیں، نبی پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دکھی انسانیت کی مدد کرتے ہیں، آج اللہ کے دشمن ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ان کو روک دو، ان کو پابند سلاسل کر دو، یہ نہ دعوت دیں، نہ مظلوموں کی مدد کریں، نہ جناب دکھی انسانیت کی مدد کریں، نہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، نہ لوگوں کے لیے نلکے لگائیں، نہ راشن تقسیم کریں، نہ اور کوئی اس طرح کے کام کریں۔ لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، جو کام ہمارے نبی نے شروع کیا ہے وہ قیامت تک کوئی بند تو اسی نہ بولے آجی تھوڑے نہ بولن تک لگتا بھی بند ہو ہی کیا ہے، وہ قیامت تک بند، سارے بولو وہ قیامت تک بند نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہر علاقے میں کام جاری ہے۔ آپ کے یہ بھائی، یہ رضاکار، دیکھو زلزلہ آیا ہے بلوچستان میں، وہاں بھی آپ کے بھائی ماشاءاللہ پہنچ گئے، لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، لوگوں کے لیے جناب کھانے پکا کے کھلا رہے ہیں۔
لوگوں میں جناب ملبوسات تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو جناب یہ بستر فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے دشمن پابندیاں لگائیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پابندی نہ لگے، دنیا کی کوئی طاقت پابندی لگا نہیں سکتی، جس کو اللہ دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی پاک نے تو یہ بتایا ہے۔ تو نبی پاک آئے نا تو عید میلاد النبی، میں بتا رہا تھا اس کے حوالے سے، مدینے میں 2 دن تھے خوشی کے، نبی پاک نے فرمایا اب تمہاری خوشیاں بھی اللہ کے حکم کے مطابق، ابدلکم اللہ بخیر منہما، اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں 2 بہترین دن عطا کر دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ کن کی عید ہے؟ مسلمانوں کی۔ کیا کرتے ہیں مسلمان؟ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہی چاند طلوع ہوا تکبیرات شروع، کھلے میدان میں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی عید کا انداز۔ جو خود ساختہ عید ہے، کہتے ہیں نثار تجھ پہ ہزاروں عیدیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو اللہ رسول والی عید ہے نا، وہ معاذ اللہ اپنی من گھڑت عید پہ کہتے ہیں قربان ہو۔ کیسا مسلمان ہے، بھول چکا ہے۔ آ میرے بھائی اصلاح کر، غلطی پہ نہ جا، سدا دنیا میں بیٹھے نہیں رہنا، اللہ کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن۔ کیا منہ دکھائے گا اپنے نبی کو؟ اگر اس نے پوچھ لیا میرا کلمہ پڑھ کے میرے نام پہ تو کیا کر رہا تھا؟ ہاں ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر پہ ہوں گا، میری طرف کچھ لوگ بڑھ رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ اچانک ان کا رخ جہنم کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں، تو مجھے حکم ہوگا مصطفیٰ کریم جی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، آپ کو نہیں پتا، یہ سارے نئے کام ہیں۔ شیخو پورہ میں چند سال پہلے واقعہ پیش آیا نا، جلوس نکلا، مولوی صاحب نے جلوس نکالا، جلوس نکالنے کے بعد کہتے ہیں چلو بھائی اب 2 رکعت نماز عید ادا کرنی ہے۔ سارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ نماز نہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ جلوسوں میں نماز نہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ جو نماز نہ پڑھنے والے تھے نا، انہوں نے پیچھے سے آوازیں لگایا مولوی صاحب کی کرن لگے ہو، نماز کدھروں آئی؟ تو مولوی صاحب سے آنے دے، فرمان لگے یہ اے جڑا کچھ ہن تک کیتا رہے ایک کدھروں آیا؟ ہن تک سارا دین دے مطابق ہی کیتا رہے، تو 2 رکعت پڑھ لیں گے کی جاندا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی، وہ تو آئے تھے ناچنے والے، لچے لفنگے، گانے والے، رقص والے، نعرے لگانے والے، ان کو نماز سے بیچاروں کو کیا لگے؟ وہ تو وہ ہیں جن کو نماز پڑھ لو ساڑے کپڑے نہیں صاحب، پلید بندے نال تعلق ہی رکھنا دسو، پلید بندے کا محفل پاک میں آنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ جس کے کپڑے ہی نہ پاک ہیں، جو ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ نبی پاک کی عزت و حرمت کا پیرا کیا خاک دے گا؟ مسلمان نے ان چیزوں کو آج سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا عید میلاد النبی، عید نہیں، بات نہیں بنی ابھی، چلو جی اب آج کے بعد ہے جشن عید میلاد النبی۔ اب ہوتا ہے نا، اب عید بھی کہیں رہ گئی، میلاد النبی بھی کہیں رہ گیا، اب آ گیا جی جشن۔ جشن کیسے منانا ہے؟ اچھے بھلے مولوی ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت کیک بنتا ہے، بیت اللہ کی شبیہ میں کیک بنتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے اپنا ہی درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا لکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی، اور چھریاں ہاتھ میں پکڑ کے اسی نبی کے نام پر چھریاں پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے یہ؟ جشن عید میلاد النبی، تحف ہے تمہارے اوپر۔ یہ ادب ہے؟ اپنے باپ کا اپنی ماں کا نام کیک پہ لکھ کے کاٹ کے دکھاؤ تو صحیح، تمہیں صرف فاطمہ کا ابا ملا کہ تم جیسے چاہو اس کی گستاخی کرو؟ آج ان کی حرمت کا پہرا دینے والا کوئی نہیں،
گستاخان رسول ہیں، اور تم اس نبی کے قبلہ و کعبہ اور اس نبی کی مسجد نبوی، ان کے جناب وہ ساری شبیہیں اور ماڈل بنا کر سڑکوں میں رکھو، کیکوں کی شکل میں بناؤ، پھر ان کو کاٹو اور نبی پاک کا نام تک چھریوں کے ساتھ کاٹ ڈالو، یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا؟ آؤ نکلو ان ساری خرافات سے، آؤ نکلو ان ساری چیزوں سے۔ آج وہ لوگ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے جشن عید میلاد النبی پہ لگایا تھا۔ سن رہے ہو نا اب کلپ؟ اب جناب مدنی ٹی وی پر بھی آ رہا ہے، مدنی چینل پر بھی آ رہا ہے، وہ فلاں حضرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ فلاں مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور تمہیں تو یہ کہا ہی نہیں تھا، تمہیں تو چاہیے درود پڑھتے، تم نے ہی کہا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت صاحب اب گیم آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ یہ قوم وہ ہے جو کہتی ہے کھڑے ہونے کی جگہ دو، لیٹنے کی جگہ خود ہی بنا لیں گے۔ اب قوم اتنی آگے نکل چکی ہے، جتنی مرضی آپ آوازیں دیتے رہو، اب یہ سننے والے نہیں ہیں، اب نہیں انہوں نے سننا، اب انہوں نے رقص بھی کرنا ہے، اب انہوں نے بھگڑے بھی ڈالنے ہیں، اب کنجریوں نے ناچنا بھی ہے، اب جناب سینما گھروں کے اندر عید میلاد النبی کی خوشی کے موقع پر فری کے اندر ننگے ڈانس بھی دکھائے جائیں گے۔ اب جناب 12 ربیع الاول کی شام کو پہاڑیاں بنے گی، مسلمانوں کی بہو بیٹیاں پوری طرح سے میک اپ کر کے نکلیں گی، لڑکے ان کے اوپر آوازیں کسیں گے، چھیڑخانیاں ہوں گی، پوری طرح رقص ابلیس جاری ہوگا۔ پھر کہنے والا کہے گا جہاں میں سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کاش کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے کہ دلوں کو چیر کے رکھ دینے والی باتیں، یہ نبی پاک کا میلاد منایا جا رہا ہے، ابلیس تو رقص کر رہا ہے، خوش ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنا تھا، آج یہ کنجریوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبی پاک کے 12 ربیع الاول میلاد النبی کے موقع پر گھروں سے باہر نکلی ہے، اور کوئی شریف بندہ اس گلی میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ کیا ہو گیا اس امت کو؟ یہ کچھ بھی ثابت نہیں، رقص کر رہا ہے ابلیس، خوش ہو رہا ہے ابلیس، کیونکہ جو اللہ والے ہیں نا ان کی تو خوشیاں 12 مہینے ہی ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے سنت کے مطابق چلنا ہے، رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، انہوں نے زندگی گزارنی رسول کے مطابق، انہوں نے کھانا ہے سنت کے مطابق، پینا ہے، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کسی سے کچھ دینا، کسی سے دینا، کوئی معاملہ کرنا، ان کی تو زندگی رسول کی سنت کے مطابق ہے۔ تو جس کی زندگی رسول کی سنت کے مطابق ہے اس کی خوشی بھی سدا بہار ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے سال بعد 12 ربیع الاول آئے گا تو خوشی منا لیں گے، نہیں، وہ کہتا ہے میں خوش ہوں، رات کو سوتا ہوں دائیں پہلو پر نبی پاک کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کے سکون کی نیند سوتا ہوں، صبح اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، نبی پاک کے پہ صبح و شام درود پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو صبح و شام درود پڑھتا ہے صرف ربیع الاول میں نہیں۔ یہ بھی عجیب سلسلے ہیں، ربیع الاول شروع ہونے لگا وہ میسج چلنا شروع ہو گیا، لو جی اتنے کروڑ درود ہم نے نبی پاک کو تحفہ کرنا ہے، لو تجھے صرف 12 ربیع الاول ملا، یہ ربیع الاول کا مہینہ، باقی 11 مہینے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو صبح اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، کب؟ سارے بولو، صبح اور شام۔ اور کون سا درود پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنن نسائی میں اتنا سا مختصر درود بھی موجود ہے، پورا پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھ لو۔ ہم کہتے ہیں درود کا انکار نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے، درود کا منکر تو ویسے ہی پکا کافر ہے۔ یہ ضرور ہے درود وہ پڑھو جو نبی پاک نے بتایا، درود پڑھو ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو، اپنی طرف سے نہیں۔ نبی پاک بتا گئے، صحابہ نے پوچھا، نبی پاک نے بتا دیا،
اور وہ کون سا درود ہے جو نماز میں التحیات میں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں ایمانداری سے بتاؤ، اگر آپ التحیات پڑھنے کے بعد پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہو جائے گی نماز؟ پڑھیا کرو نا، اذان سے پہلے تو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھ لو، جنازے میں پڑھ لو۔ یاد رکھو جس درود کے بغیر نماز نہیں ہے نا، اس درود کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری محبت اور ہماری عقیدت، اس لیے کہ ہمیں ہمارے رب کا فرمان پتہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے جو دیا ہے اس کو لے لو۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں جو رسول نے دیا ہے ہم نے بس وہی لیا ہے۔ ہماری اذان بھی وہ، ہماری نماز بھی وہ، ہمارا روزہ بھی وہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا سب کچھ وہ۔ تو میرے عزیزو، نبی پاک نے فرمایا جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے نا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے۔ یہ صرف ربیع الاول میں نہیں پڑھنا، پورا سال پڑھنا ہے۔ جب صبح کرو، جب شام کرو، 10 مرتبہ درود پڑھو۔ یہ ہے نبی پاک کی ادائیں۔ تو سمجھو ان باتوں کو۔ اب آخر میں یہ بات سمجھا دوں آپ کو، یہ ساری باتیں کچھ معاشرے کی میں نے عکاسی کی ہے، درد دل رکھا ہے۔ اس نبی پاک علیہ السلام، ان کی سیرت طیبہ اور ان کا پیغام کیا ہے جو پیغام مصطفیٰ ہے؟ پیغام یہ، ان ساری چیزوں سے نکلو۔ نبی پاک نے ان کو ختم کیا تھا۔ آج سچی بات، ان چیزوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج مسلمان سارے کام وہ کر رہا ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ اب تاریخ پڑھ کے دیکھو نا، زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ایسے ہی کام، رقص ہے، ناچ ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب مارکہ بدر ہوا، مکے سے ابو جہل 1000 لوگ لے کے آیا، ساتھ کن کو لے کے آیا تھا؟ کنجریوں کو، اور کہتا تھا بدر میں فتح پا کے معاذ اللہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پئیں گے اور کنجریاں رقص کریں گی۔ اور ادھر سے نبی پاک آئے علیہ السلام 313 لوگوں کو لے کر، اور بدر میں آ کر آپ نے نماز پڑھی، دعا کی، اور جب اللہ نے فتح عطا کر دی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، ہمارا نبی ایک مہذب پیغمبر ہے۔ اس مہذب پیغمبر کی عظمت شان کسی سے مخفی نہیں۔ اس کا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کی جائے۔ کیا کیا جائے سب سے زیادہ ان کے ساتھ؟ سارے بولے کیا کرنا ہے؟ محبت، عشق نہیں کرنا، عشق نہیں کرنا، عشق اچھا لفظ نہیں ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، کالج کی زندگی، یونیورسٹی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، جانتے ہیں نا کئی نوجوان، گرل فرینڈ سے لڑکا کہے گا مجھے اپنی گرل فرینڈ سے عشق ہے، لڑکی کہے گی مجھے جناب بوائے فرینڈ سے عشق ہے۔ کنجروں کا دیا ہوا ایک کلچر ہے، لیکن سمجھانے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اپنی ماں سے عشق ہے۔ کیوں نہیں؟ سب کی مائیں ہیں نا ماشاءاللہ، جن کی ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کی نہیں ہے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو میں بتا رہا ہوں کیا کرنا ہے نبی پاک کے ساتھ؟ محبت، عشق نہیں۔ قرآن پڑھ لیں، اللہ نے محبت کا ہی ذکر کیا ہے۔ نبی پاک کے ساتھ محبت، اور محبت کی لازمی دلیل اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے ان المحب لمن یحب لمطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی بولیا جناب، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ ذاکر اللہ بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما رہے، کہندے سن جنی مرضی لمبی تقریر کر لو، نماز تھوڑے بیان تو بعد ہی پڑھنی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہماری باتوں کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، دلوں میں بھی اتار لیں، اور کوئی ایک بات یاد کر کے اس پر غور کر لیں۔ انشاءاللہ میں
اللہ کے فضل و کرم سے کہتا ہوں زندگی بدل جائے گی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد ہی نہیں بلکہ ہمارے معزز مہمان محترم مولانا اسماعیل عتیق صاحب کی تقریر کے بعد ہی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں؟ اچھا پڑھ رہے ہیں، چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چلو جس طرح تمہیں آسانی۔ تو بس میری آخری بات اس پر غور کریں، میں بتا رہا ہوں کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی بولو یار، جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے، اس کی بات بھی، جو گونگا نہیں ہے وہ ضرور بولے۔ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے رسول علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے، سب سے زیادہ محبت بھی ان کے ساتھ اور اطاعت بھی صرف انہی کی، اطاعت بھی صرف انہی کی۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ جو انہوں نے کہا بس اس کے مطابق چلنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول پاک جو دے دے اس کو لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب زندگی بھر غور کر لیں آپ، رسول پاک نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو نمازی بنو بے نماز نہ بنو، ماں باپ کی خدمت کرو نافرمانی نہ کرو، ہے نا سارا دین؟ تو رسول نے جو دیا لے لو۔ محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ رسول پاک کی بات بھی مانیں گے، اور اگر کوئی نہیں مانتا نا تو پھر قیامت کے دن پتہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ بس دو مقامات پر غور کریں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے کہا یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی ہوگی، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا آج بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول نعرے لگتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ لگانے کی بجائے کہا کرو غلامی رسول میں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا بھی، بولو سارے، جو گزاریں گے وہ بولیں، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا بھی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ سنت رسول کے مطابق، ٹھیک ہے نا جی؟ مرد چہروں پر داڑیاں سجائیں گے، اب بزرگ کہتے ہیں بھی کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ مرد چہروں پر داڑیاں سجائیں گے، جنہاں دی داڑیاں نہیں نا انہوں نے سر تھلے نو کر لیتے ہیں، مرضی بھائیو تھوڑی کوئی گل نہیں، سر چکو تے وعدہ کرو انشاءاللہ چہروں پر سنت رسول بھی، محبت ہے نا رسول پاک سے تو رسول پاک کا چہرہ بھی تو پسند ہونا چاہیے نا۔ کسی مولوی نے آپ کو آج تک کہا ہو کہ نبی پاک کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی؟ ہر کوئی بتاتا ہے آپ کو، ہر کوئی کہتا ہے انشاءاللہ سنت رسول کے مطابق ہمیشہ مرد کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، سنت رسول کے مطابق رسول کے حکم کے مطابق عورتیں سن رہی ہیں انشاءاللہ ہر عورت باپردہ ہوگی۔ کل انشاءاللہ کسی نے شام کے وقت اپنے گھروں سے پہاڑیاں دیکھنے کے لیے نہیں نکلنا، گھروں میں بیٹھو قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فتنوں کے دور میں گھروں کے اندر بیٹھنا ہی بندے کے لیے سعادت کی بات ہوگا۔ تو انشاءاللہ غلامی رسول میں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا قبول ہے۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں نہ کرتا بس یہ دعوی ہیں، اور رسول کا دامن نہیں پکڑتا، رسول کے پیچھے نہیں چلتا، بڑے اس کے پیر ہیں، بڑے اس کے مرشد ہیں، بڑے اس کے حضرت ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور پتہ منظر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں لے کر چبائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول کی راہ کو پکڑا ہوتا،
اتخذت مع الرسول سبیلا، کس کا راستہ پکڑا ہوتا؟ رسول پاک کا۔ رسول پاک کتنی عیدیں دے کر گئے؟ دو۔ کون کون سی؟ بس عید الاضحیٰ، عید الفطر، ہماری تو یہی دو عیدیں ہیں۔ ہم نے رسول کا راستہ ہی پکڑا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دین دے کر گئے اور کہہ گئے ترکتکم علی البیضاء، صاف ستھرے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں رقص نہیں ہے، ناچ گانا نہیں ہے، ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے، کچھ نہیں، صاف ستھرا دین ہے۔ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ویسی روشن ہیں جیسے اس کے دن روشن ہیں۔ اب یہ رسول کی راہ کو چھوڑنے والا افسوس کرے گا، ہائے کاش میں نے رسول کی راہ کو پکڑا ہوتا، مجھے افسوس ہے اپنے آپ پر، میں نے فلاں فلاں سے دوستی لگائی۔ بھئی اب کیا ہے؟ اب منظر یہ ہے، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ ان نافرمانوں کو جو رسول کے نافرمان ہوں گے اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا۔ اب یہ جل رہے ہیں، چہرے ان کے کباب بن رہے ہیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ادھر اس کا چہرہ جل رہا ہے جہنم کی آگ میں، زبان سے بولنے کی اللہ قوت دے گا تو کہے گا یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ، میں نے اللہ کی مانی ہوتی، اطعنا الرسول، میں نے رسول کی مانی ہوتی۔ کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، مانتے ان کی نہیں، ان کی ذات کو مانتے، ان کی بات نہیں مانتے۔ جہنمی جہنم میں جلتے ہوئے کہے گا کاش میں اللہ رسول کی مان لیتا۔ بھئی تو نے کس کی مانی؟ کہے گا ہم نے اپنے بڑوں کی مانی، اللہ جو سب سے بڑا تھا اس کی نہیں مانی، اس نے اپنی مخلوق میں جس کو سب سے بڑا بنا کے بھیجا اس کی نہیں مانی، ان بڑوں کو بڑا نہ تسلیم کیا، اپنے بڑے بنا کر ان کی ماننا شروع کر دی۔ اپنے سردار سید ولد آدم کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے سردار، وڈیرے، چودھری، پیر، فقیر، نہ جانے کیا کچھ، گدیوں والے، درگاہوں والے، آستانوں والے، مزاروں والے، ان سب کی مانی، لیکن انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اب پتہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، اور یا اللہ ان پر بڑی بڑی لعنتیں برسا۔ دیکھو نا، دنیا میں ان کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، اللہ ان پر لعنتیں برسا، انہوں نے سیدھا راستہ ہی نہیں بتایا۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سارے مسلمانوں، آج تمہیں جو اللہ کا راستہ بتائے، اللہ کے رسول کا راستہ بتائے، اس کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو، اس سے پوری طرح سے استفادہ کرو، اس سے دین سیکھو، اور اپنے آپ کو غلط راہوں پہ نہ چلاؤ، وگرنہ قیامت کے دن اکیلے اکیلے ہی جانا ہے، ہر ایک نے اپنا ہی حساب دینا ہے، کسی نے کسی کی جگہ پر حساب نہیں دینا۔ سیدھے راستے پر چلو گے فائدہ آپ کا ہوگا، غلط راستے پر چلو گے نقصان آپ کا ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔